محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو کیمپس میں عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں الحمدللہ کہ ہم نے اس سے پہلے پچھلی کلاس میں مضارع مجزوم، مضارع منصوب، جوازم مضارع اور نواسب مضارع، افعال ناقصہ، یہ ساری چیزیں پڑھیں۔ اور پچھلی کلاس میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی اسم حالت نصب میں کن صورتوں میں آتا ہے۔ 8 صورتیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھیں، مزید 2 آج پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم عربی گرامر کی ایک اہم چیز یعنی اسم الفاعل اور اس کے بعد اسم المفعول، اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اسم پر نصب کی حالت آنے کی مزید وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ 8 وجوہات ہم اس سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اسم مضاف ہو، اس کو کہہ دیا جاتا ہے منادا مضاف، یعنی مضاف کو جب پکارا جائے گا تو یہ حالت نصب میں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہم لے لیتے ہیں مثال مضاف اور مضاف الیہ کی، جیسے کہا جائے ولد الوزیری۔ اب یہاں پہ ولد مضاف ہے اور وزیر مضاف الیہ ہے، ترجمہ ہوگا وزیر کا لڑکا، وزیر کا لڑکا۔ اب اگر وزیر کے لڑکے کو پکارا جا رہا ہو تو پھر ہم یوں کہیں گے یا ولد الوزیری، وزیر کا اے وزیر کے لڑکے۔ یہاں پہ ولد پہ نصب کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ یہ مضاف ہے اور اس سے پکارا جا رہا ہے، یہ منادہ مضاف ہے، اس لیے اس کے اوپر نصب آ گئی یا ولد الوزیری۔ اور اگر صرف ایسے لکھا جائے ولد الوزیری تو تب بھی اس کا مطلب یہی ہوگا اے وزیر کے لڑکے، یہ منادہ پر نصب بتا رہی ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے۔ تو یا بعض اوقات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس پر نصب لگا دیتے ہیں مضاف پر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو پکارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا وزیر، اے وزیر کے لڑکے۔ ایک آخری چیز جو کہ کسی اسم کو نصب میں لے آتی ہے وہ ہے لائے نفی جنس۔ کسی شے کی ٹوٹل نفی کرنی ہو تو اس کے لیے ہم ایک لا لے کے آتے ہیں جسے کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اور لائے نفی جنس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ واحد ہوگا، منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا، اس پر ال نہیں آئے گا، اور خفیف ہوگا، اس پر تنوین نہیں ہوگی، یعنی اس پر حرکت ایک ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ الہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح کی وجہ سے یہ واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، اس پر ال نہیں آیا، اور یہ خفیف ہے، یعنی اس پر 2 حرکتیں کبھی نہیں آئیں گی۔ یہاں پر ہم ٹوٹل نفی کر رہے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ قرآن پاک میں اس لائے نفی جنس کی مثالیں بہت سی آئی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب۔ دیکھیے واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، اور خفیف ہے، تنوین نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے جس میں، تو شک کی ٹوٹل نفی ہے۔ فرشتوں سے
اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آتا ہے لا علم لنا، لا علم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا۔ تو اگر لا نفی جنس کسی اسم سے پہلے آئے تو وہ اس اسم کو بھی نکرہ، منصوب، واحد اور خفیف کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ کی 8 شکلیں پڑھی تھیں حالت نصب میں آنے کی پچھلی کلاس میں، اور 2 آج پڑھ لی ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اسم الفاعل اور اسم المفعول کی طرف۔ اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے فاعل۔ جیسے اگر ہمارے پاس مادہ ہے کاف تا با، تو اس سے بنے گا فاعل کے وزن پر کاتبن، لکھنے والا، خا دال میم سے خادمن، خدمت کرنے والا، نون صاد را سے ناصرن، مدد کرنے والا۔ تو ثلاثی مجرد میں بہت آسان ہے، بس فاعل کے وزن پر اسم الفاعل آ جائے گا۔ ظالمن، شاکرن، راکبن، یہ سب اسم الفاعل ہیں۔ اس کے بعد آئیے ثلاثی مزید میں۔ ثلاثی مزید میں اسم الفاعل بنتا ہے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے۔ مثال کے طور پر باب افعال ہے تو اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفعلو۔ اب اس میں ہمیں 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے علامت مضارع کی جگہ میم لگاتے ہیں پیش والا، تو یہ ہو جائے گا مف۔ پھر عین کلمے پر اگر زیر نہ ہو تو زیر دے دیتے ہیں، یہاں پہلے ہی زیر موجود ہے، مفعی۔ اور لام کلمے پر تنوین ضمہ دیتے ہیں، یعنی 2 پیش لگا دیتے ہیں، مفعلن۔ تو یہ طریقہ ہے اسم الفاعل بنانے کا ثلاثی مزید میں۔ یفعلو سے کیا بن گیا؟ مفعلن۔ اسی طرح سے اب ہم بناتے ہیں ثلاثی مزید کے تمام جتنے بھی ابواب ہیں ان سے اسم الفاعل۔ آئیے باب تفعیل سے بناتے ہیں۔ باب تفعیل باب تفعیل میں مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفعلو۔ کیا کریں گے؟ علامت مضارع کی جگہ میم لگائیں گے پیش والا، عین کلمے پر پہلے ہی زیر ہے، کوئی ضرورت نہیں لگانے کی، اور آخر میں دے دیں گے تنوین، تو یہ ہو جائے گا مفعلن۔ اب آئیے ہم اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں ان تمام اسم الفاعل کو جو کہ ثلاثی مزید کے ہیں۔ سب سے پہلے دیا ہوا ہے باب افعال، اس کا مضارع ہے یفعلو، اس سے بنے گا اسم الفاعل مفعلن۔ جیسے مفلحن، کامیاب ہونے والا، مصلحن، اصلاح کرنے والا، مسلمن، فرما بردار۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے تفعیل، اس کا فعل مضارع ہے یفعلو، اس سے بن جائے گا اسم الفاعل مفعلن۔ جیسے معلمن، تعلیم دینے والا، منزلن، نازل کرنے والا، مقربن، قریب ہونے والا، قریب کرنے والا، مکذبن، جھٹلانے والا۔ تیسرا باب ہے مفاعلتن، اس کا مضارع ہے یفاعلو، اس سے بنے گا مفاعلن۔ جیسے مجاہدن، جہاد کرنے والا، منافقن، منافق کا ہم مطلب سمجھتے ہیں، مخاطبن، خطاب کرنے والا۔ پھر چوتھا باب ہے تفعلن، تفعل، اس سے مضارع ہے یتفعلو، اس سے بنے گا اسم الفاعل متفعلن۔ جیسے متفکرن، فکر کرنے والا، متشکرن، شکر کرنے والا، متعلمن، سیکھنے والا۔ پھر ہے باب تفاعل،
اس سے ہے اس سے مضارع ہے یتفاعلو، اس سے بنے گا اسم الفاعل متفاعل، جیسے متقابل، باہم مقابلہ کرنے والے یا سامنے آنے والے، متحارب، باہم جنگ کرنے والے، متنازع، باہم جھگڑنے والے۔ پھر ہے باب افتعال، اس سے بنے گا یفتعل مضارع، اور مفتعل اسم الفاعل، ممتحن امتحان لینے والا، مجتہد محنت کرنے والا، مشترک شرکت کرنے والا، شریک ہونے والا۔ پھر انفعال سے مضارع ینفعل، اسم الفاعل منفعل، جیسے منحرف، منکشف، منقلب۔ پھر باب استفعال میں یستفعل سے مستفعل، جیسے مثالیں دی ہوئی ہیں مستغفر، مستکبر، مستہزئ۔ یہ ہے اسم الفاعل ابواب ثلاثی مزید کا۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے اسم المفعول کی طرف۔ ثلاثی مزید میں اسم المفعول کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مفعول کے وزن پر۔ جیسے کاف تا لام سے ہو جائے گا مقتول، جسے قتل کیا گیا، مقتول جسے قتل کیا گیا، مقتول۔ ضا لام میم سے ہوگا مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا۔ نون صاد را سے منصور، جس کی مدد کی گئی۔ تو مقتول، مظلوم، منصور، یہ سب مفعول کے وزن ہیں۔ ثلاثی مزید، ثلاثی مزید میں آئیے پھر باب افعال کی مثال لیتے ہیں۔ اسم المفعول بھی اسم الفاعل کی طرح فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے۔ اب باب افعال میں دیکھیے تو مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفعلو۔ اب اسم المفعول ایسے بنائیں گے کہ علامت مضارع ہٹا کر اور میم لگائیں گے پیش والا، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے اسم الفاعل میں لگایا تھا۔ اب فرق یہ ہوگا کہ یہاں پر عین کلمے پر زبر آئے گی، بس یہ فرق ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول میں، کہ اسم الفاعل میں عین کلمے پر زیر تھی، یہاں عین کلمے پر زبر ہوگی، اور باقی آخر میں تنوین لگائیں گے، ضمہ کی دو پیش لگا دیں گے تو یہ مفعل ہو جائے گا۔ باب افعال سے مفعل، جیسے مثال کے طور پر منکرن، منکرن کہتے ہیں جس کا انکار کیا گیا۔ منکرن یہ اسم الفاعل ہے، منکرن اس کے معنی ہوں گے انکار کرنے والا، اور منکرن دیکھیے صرف فرق ہے، یہاں کاف پہ زیر ہے، یہاں کاف پہ زبر ہے۔ اس کا مطلب ہوگا منکرن جس کا انکار کیا گیا، منکر انکار کرنے والا، منکر جس کا انکار کیا گیا۔ اب ہم بقیہ ابواب سے بھی اسی طریقے پر سمجھتے ہیں اسم المفعول۔ اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلا باب ہے باب افعال، مضارع ہے یفعلو، اسم المفعول مفعل، جیسے منکرن جس کا انکار کیا گیا، مکرمن جس کی عزت کی گئی، ملزمن جس پر الزام لگایا گیا۔ باب تفعیل میں مضارع یفعلو، اس سے اسم المفعول ہوگا مفعل، جیسے معلم جس کو پڑھایا گیا، منزل جس کو اتارا گیا، مقرب جسے قریب کیا گیا۔ مفاعلۃ سے یفاعل مضارع، اور اسم المفعول مفاعل، محافظ، مخالف، مخاطب۔ پھر باب تفعل، یتفعل سے اسم المفعول ہوگا متفعل، جیسے متفکر، متشکر، متعلم۔ باب تفاعل سے یتفاعل، متفاعل، جیسے متقابل، متفاخر، متنازع۔
پھر باب افتعال سے مضارع یفتعلو، اسم المفعول مفتعل، جیسے منتخب، ملتزم، مشترک۔ باب انفعال سے مضارع ینفعل، منفعل اسم المفعول، منہدم، منکشف، منقلب۔ اور باب استفعال سے مضارع یستفعل اور اس سے اسم المفعول مستفعل، جیسے مستغفر، مستنصر، مستہزأ۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد اسم الظرف۔ اسم الظرف ثلاثی مجرد میں اسم الظرف کا کے وزن ہوتے ہیں، جیسے مفعل۔ اسم الظرف اصل میں ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی کام کی جگہ یا کام کے وقت کو ظاہر کرے، کسی کام کی جگہ یا کام کے وقت کو ظاہر کرے۔ اس کا ایک وزن ہوتا ہے مفعل، جیسے مقعد۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ اس کا ایک اور وزن ہوتا ہے مفعل، پھر مفعل، جیسے آپ سب واقف ہیں مسجد۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ، یعنی جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس گھر کو ہم کہتے ہیں مسجد، مسجد۔ اس کا ایک اور وزن ہوتا ہے مفعلۃ، جیسے مدرسۃ، درس کی جگہ۔ مدرسہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، جہاں پڑھائی کی ہوتی ہے، پڑھائی کی جگہ، درس کی جگہ۔ اور ایک وزن ہوتا ہے اس کا مفعال، جیسے یہ کسی بھی عمارت کے اہم حصے کو کہتے ہیں۔ اہم جگہ محراب، اہم جگہ کسی عمارت کی، جیسے مسجد میں محراب ہوتی ہے سب سے اہم جگہ، اس لیے کہ وہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں جو کہ پوری کی پوری نماز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ثلاثی مجرد میں اسم الظرف کے 4 اوزان۔ ثلاثی مزید میں اسم الظرف کا کوئی الگ سے وزن نہیں ہوتا، بلکہ ثلاثی مزید میں اسم الظرف اسم المفعول کے وزن پر ہی آ جاتا ہے۔ اسم الظرف اسم المفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جو اسم المفعول کا وزن ہوگا اسی سے اسم الظرف بھی بنا دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی نیا قاعدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے اسم الآلہ۔ کسی بھی کام کے ذریعے کو جس سے وہ کام ہو اس کو اسم الآلہ کہتے ہیں۔ اس کا وزن ہوتا ہے مفعال۔ مفعال یہ وزن ہوتا ہے اسم الظرف کا بھی ثلاثی مجرد میں، اور یہ وزن ہوتا ہے اسم الآلہ کا بھی۔ جیسے مثال کے طور پر میزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ ترازو ایک آلہ ہے جس سے ہم کیا کام کرتے ہیں، جس سے ہم وزن کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر مزراب، مزراب کہتے ہیں ایسی شے کو کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کو مارا جائے۔ ڈھول کو پیٹا جائے تو جس چیز سے پیٹا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مزراب،
کہ یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ آلہ ہے کہ جس سے کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی صورتیں اکثر و بیشتر بدلتی رہتی ہیں، ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ یہ حروف علت ایسے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الف بدل جاتا ہے واو میں، یا واو بدل جاتا ہے الف میں، یا الف بدل جاتا ہے یا میں، یا یا بدل جاتا ہے الف میں، یا واو میں۔ یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے فعل کا وزن بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس کو سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک فعل ہے، اصل میں ہوتا ہے یہ قوالا، لیکن واو سے پہلے زبر ہے اور زبر کی نسبت ہوتی ہے الف کے ساتھ، تو اس زبر کی وجہ سے واو بدل جاتا ہے کس میں؟ الف میں، تو یہ ہو جاتا ہے قولا۔ ورنہ اس کا اصل مادہ تھا کاف واو اور لام، لیکن بجائے قولا کے یہ ہو گیا قالا۔ آپ سب جانتے ہیں اس کا مطلب قرآن پاک میں بہت آتا ہے، قالا کا مطلب اس نے کہا۔ تو چونکہ ان حروف کی وجہ سے فعل بدل جاتا ہے، اسے ایک تبدیلی کی علت یا بیماری لاحق ہوتی ہے، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں وہی فعل مشکل ہوتے ہیں کہ جن کے مادے میں یہ تین حروف میں سے کوئی آ جائے، یعنی حمزہ، واو یا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم ذرا تفصیل سے حروف علت کو سمجھیں گے۔ الحمدللہ کہ آج ہم نے اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الآلہ کو سمجھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عربی زبان میں حروف علت کون کون سے ہوتے ہیں۔ یہ ہے حمزہ، واو اور یا، اور جب یہ کسی مادے میں آ جائیں تو اس مادے میں تبدیلی بعض اوقات واقع ہوتی ہے، یہ آپس میں انٹرچینج ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات حذف ہو جاتے ہیں، اور جن افعال میں حروف علت آ جائیں وہ فعل خاصے مشکل ہوتے ہیں۔ آئندہ کلاس میں مزید اس کی تفصیل سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو قبول اور آسان فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 15 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، لائے نفی جنس کے بعد اسم واحد، منصوب، نکرہ اور ڈیش ہوتا ہے۔ اے خفیف، بی مبتدا، سی خبر۔ سوال نمبر 2، ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کا وزن ہے ڈیش۔ اے فاعل، بی مفعل، سی مفعول۔ سوال نمبر 3، ثلاثی مزید میں اسم الفاعل میں عین کلمے پر زیر ہوتی ہے جبکہ اسم المفعول میں ڈیش۔ اے پیش، بی زبر، سی علامت سکون۔ سوال نمبر 4، ثلاثی مزید میں اسم الظرف اور ڈیش کا وزن ایک ہی ہوتا ہے۔ اے اسم الفاعل، بی مفعول، سی اسم المفعول۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، لائے نفی جنس کے بعد اسم واحد، منصوب، نکرہ
اور ڈیش ہوتا ہے؟ اے خفیف، بی مبتدا، سی خبر۔ سوال نمبر 2، ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کا وزن ہے ڈیش، اے فاعل، بی مفعل، سی مفعول۔ سوال نمبر 3، ثلاثی مزید میں اسم الفاعل میں عین کلمے پر زیر ہوتی ہے جبکہ اسم المفعول میں ڈیش، اے پیش، بی زبر، سی علامت سکون۔ سوال نمبر 4، ثلاثی مزید میں اسم الظرف اور ڈیش کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، اے اسم الفاعل، بی مفعول، سی اسم المفعول۔